تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ وہ عزت اور کرم والا اور تمام جانداروں کو پیدا کرنے والا ہے۔ اس کا فضل اور نعمتیں بہت وسیع ہیں۔ میں اپنے رب کی معلوم اور نامعلوم تمام نعمتوں پر اس کی حمد و شکر بجا لاتا ہوں، اور گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ وہ معزز ترین اور نہایت کرم کرنے والا ہے۔ اور یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جوامع الکلم سے نوازا۔ یا اللہ اپنے بندے اور رسول محمد، ان کی آل اور راہ راست پر چلنے والے صحابہ کرام پر درود و سلام اور برکتیں نازل فرما۔ حمد و صلات کے بعد تقوی الہی اختیار کرو اور اس کے لیے نیک اعمال کے ذریعے قرب الہی کی جستجو کرو۔ حرام کاموں سے بچو، کیونکہ متقی ہی کامیاب و کامران ہوں گے، جبکہ ہوس پرست اور کوتاہی برتنے والے نامراد ہوں گے۔ اے مسلمانوں، اپنا محاسبہ خود ہی کر لو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ دلوں کو غفلت سے بیدار کرو، اپنے نفس کو حرام کاموں اور ان کی لذت سے روکو، گناہوں سے توبہ کر لیں اس سے قبل کہ موت آ جائے، امیدیں بکھر جائیں اور مزید عمل کرنا ممکن نہ رہے۔ آپ سال ہا سال اور ایام تیزی کے ساتھ گزرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ اس زندگی کے بعد موت ہی ہے، اور موت کے بعد یا تو نعمتوں والی جنت ہوگی یا پھر دردناک عذاب۔ آپ جس طرح فانی دنیا کے لیے قد و کاوش کرتے ہیں، اسی طرح دائمی آخرت کے لیے بھی محنت کریں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بلکہ تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت بہتر اور دائمی رہنے والی ہے۔ اے مسلمانوں، قرآن کریم پر توجہ دو، اسی میں تمہاری عزت اور سعادت ہے، اسی سے تمہارے حالات سنور سکتے ہیں، اسی میں تمہاری موت کے بعد کامیابی ہے، فتنوں سے تحفظ بھی اسی سے ملے گا۔ اور یہ فتنے قرب قیامت تک بڑھتے چلے جائیں گے، اور یہ فتنے ایسے ہیں کہ ابتدائی طور پر واضح نہیں ہوتے، لیکن جب انتہا ہو جائے تو ان کے بارے میں آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ چنانچہ ان فتنوں سے وہی محفوظ رہ سکے گا جو قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھام لے اور ملت اسلامیہ کے ہم رکاب رہے۔ اس لیے کتاب اللہ پر غور و فکر کرو اور اسی پر عمل پیرا رہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث یاد کریں تاکہ دین قائم رہے، عقیدہ صحیح رہے اور عبادات مکمل ہوں۔ خصوصاً ایسی احادیث پر توجہ دیں جو فضیلت والے اسلامی اعمال کے احکام پر مشتمل ہیں۔ ان احادیث کا معنی اور مفہوم اچھی طرح سمجھیں تاکہ انہیں مضبوطی سے تھام کر ان پر عمل کر سکیں۔ سلف صالحین کا یہی منہج ہے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مہاجر اور انصار جنہوں نے سب سے پہلے ایمان لانے میں سبقت کی، اور وہ لوگ جنہوں نے احسن طریق پر ان کی اتباع کی، اللہ ان سب سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ اللہ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں جن میں نہریں جاری ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ میں یہاں پر ایک حدیث بیان کرتا ہوں جو کہ جوامع الکلم میں سے ہے۔ ہر حالت میں اس پر عمل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت کی ذمہ داری ہے۔ جس میں جب تک روح باقی ہے اس وقت تک تمام آدمیوں اور عورتوں کے لیے اس پر عمل ضروری ہے۔ وہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ دین خیر خواہی کا نام ہے، دین خیر خواہی کا نام ہے، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ تو ہم نے کہا کہ کن کی خیر خواہی ہے اللہ کے رسول؟
تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی کتاب اللہ رسول اللہ مسلم حکمرانوں اور عوام الناس کی۔ اس حدیث کو امام مسلم نے تمیم داری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ نیز اس حدیث کو امام مسلم کے علاوہ دیگر بہت سے محدثین نے روایت کیا ہے۔ یہ حدیث بہت عظیم ہے۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فقہ 5 احادیث کا نچوڑ ہے۔ پہلی حدیث حلال بھی واضح اور حرام بھی واضح ہے۔ دوسری حدیث نہ اپنے آپ کو نقصان پہنچاؤ اور نہ ہی کسی اور کو نقصان پہنچاؤ۔ تیسری حدیث اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ چوتھی حدیث دین خیر خواہی کا نام ہے۔ اور پانچویں حدیث جس چیز سے میں تمہیں روک دوں اس سے فوری رک جاؤ، اور جس چیز کے کرنے کا حکم دوں تو اس پر حسب استطاعت عمل کرو۔ محدث و حافظ ابو نعیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بہت ہی عظیم حدیث ہے۔ محمد بن اسلم توسی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ حدیث دین خیر خواہی کا نام ہے، یہ دین کا ایک چوتھا حصہ ہے۔ اور اس بات کی دلیل کہ اس حدیث پر عمل ہر مسلمان مرد و عورت پر ہر حالت میں واجب اور ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے کچھ عبادات کو بعض مکلف افراد مرد یا عورتوں سے کسی عذر یا دیگر کسی سبب کی بنا پر ساقط کر دیا ہے، لیکن خیر خواہی کو کسی حالت میں بھی ساقط نہیں فرمایا۔ ارشاد باری تعالی ہے کمزور، مریض اور وہ لوگ جن کے پاس انفاق فی سبیل اللہ کے لیے کچھ نہیں ہے تو ان پر کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی خیر خواہی کریں۔ نیکی کرنے والوں پر اعتراض کا کوئی راستہ نہیں، اور اللہ درگزر کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ کسی بھی مسلمان کا ایک لمحے کے لیے بھی خیر خواہی سے عاری ہونا قبول نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے اس آیت میں مذکور خیر خواہی کا معنی نہیں پوچھا، کیونکہ انہیں دین میں خیر خواہی کے معانی کا دلالت مطابقت، دلالت تضمین اور دلالت التزام ہر اعتبار سے علم تھا۔ تو اس خیر خواہی میں اسلام، ایمان اور احسان کے تینوں مراتب شامل ہیں۔ ہاں، صحابہ کرام نے یہ ضرور پوچھا کہ خیر خواہی کن کے لیے ہوگی اور کون اس خیر خواہی کے مستحق ہوں گے۔ عربی زبان میں النصیحہ یعنی خیر خواہی نصح سے ہے، جو کہ کسی بھی چیز کو ملاوٹ اور غیر متعلقہ چیز سے صاف کرنے کو کہتے ہیں۔ جیسے نصح الاصل اس وقت کہا جاتا ہے جب شہد کو موم سے صاف ستھرا کر لیا جائے۔ اس حدیث میں اللہ تعالیٰ کی خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے محبت ہو، اللہ کے سامنے عاجزی و انکساری ہو، شریعت الہی کے سامنے مکمل سرنگو ہو کر تابعداری اس لیے ہو کہ اللہ کی رضا اور ثواب ملے، اللہ کے غضب اور عذاب سے ڈرتے ہوئے اس کی اطاعت کی جائے۔ فرمان باری تعالی ہے کہ ہماری آیات پر تو وہی لوگ ایمان لاتے ہیں کہ جب ان کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدہ کرتے ہوئے گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتے ہیں، اور وہ تکبر نہیں کرتے ہیں۔ ان کے پہلو بستروں سے جدا رہتے ہیں، وہ اپنے رب کو ڈرتے ہوئے اور طمع کرتے ہوئے پکارتے ہیں، اور ہم نے انہیں جو کچھ دیا ہے اسی میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا اور ایمان لانے والوں کی اللہ تعالیٰ سے محبت شدید ترین ہوتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ سے بھرپور دلی محبت کرو، کیونکہ وہ تمہیں اپنی نعمتیں کھلاتا پلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین خیر خواہی یہ ہے کہ صرف اسی کی بندگی اور عبادت کی جائے، اخلاص کے ساتھ سنت نبوی اور طریقہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق عبادت کی جائے، اور ہر قسم کی عبادت جیسے دعا، مدد طلبی، استغاثہ اور توکل وغیرہ صرف اللہ ہی سے کی جائے۔ فرمان باری تعالی ہے آپ کہہ دیں کہ میں تو اپنے پروردگار کو ہی پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بندگی اس لیے کی جاتی ہے کہ وہ صفات کمال اور جلال کا مالک ہے، وہ ہمہ قسم کے نقائص اور عیوب سے پاکیزہ اور منزہ ہے، ساری مخلوقات پر اس کی نعمتیں ہیں، سب لوگ اسی کی رحمت کے سوالی ہیں، اس لیے اللہ کی عبادت اللہ تعالیٰ سے خیرات ملنے کا باعث ہے۔ اللہ کی بندگی زندگی میں اور زندگی کے بعد بلائیں ٹالنے کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خیر خواہی یہ ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے لیے ثابت کیا ہے اور جو کچھ اسماء و صفات
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت قرار دی ہیں، انہیں اسی انداز سے ثابت مانا جائے جیسے سلف صالحین نے مانا تھا۔ اور ابو امامہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری خیر خواہی بندے کی میرے ہاں محبوب ترین عبادت ہے۔ اس حدیث کو امام احمد نے اور طبرانی نے الکبیر میں روایت کیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، ان کا احترام کریں، ان کی سنت کی تعظیم بجا لائیں، ان کے احکامات کی تعمیل کریں، ان کے منع کردہ کاموں سے بچیں، ان کی شریعت کے مطابق اللہ کی عبادت کریں، ان کی سیرت کو اپنائیں، ان کی احادیث کی تصدیق کریں، ان احادیث کو آگے پھیلائیں اور دین محمدی کی جانب لوگوں کو دعوت دیں۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، کہہ دو کہ اللہ کا حکم مانو اور رسول کا حکم مانو، لیکن اگر تم پھر جاؤ تو رسول کے ذمے صرف وہ ہے جس کا وہ مکلف بنایا گیا ہے، اور تمہارے ذمے وہ ہے جس کے تم مکلف بنائے گئے ہو، اور اگر اس کا حکم مانو گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ کتاب اللہ کی خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی تعظیم کریں، قرآن سے محبت کریں، اسے سیکھنے، سکھانے اور قرآنی احکام سمجھنے کی پوری کوشش کریں، قرآن کریم کی صحیح انداز سے تلاوت کریں، قرآن کے احکامات کی تعمیل کریں اور ممنوع امور سے اجتناب کریں، پابندی سے قرآن کریم کی تلاوت کریں، قرآن کے حروف اور حدود کو یاد رکھیں، قرآن کریم کی تفسیر، معنی اور مراد کی معرفت حاصل کریں، قرآن کریم پر تدبر کریں، اپنا اخلاق قرآن کے مطابق بنائیں، قرآن و سنت کے فہم میں غلطی کرنے والوں کو جواب دیں، ان کی باطل باتوں کا رد کریں اور ان سے خبردار کریں۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، بے شک یہ قرآن اسی کی رہنمائی کرتا ہے جو انتہائی مضبوط راستہ ہے۔ اور مسلم حکمرانوں کے لیے خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ حکمرانوں کے لیے خیر پسند کریں، ان کے عدل کو پسند کریں، ان کی کامیابی پر خوشی کا اظہار کریں، انہیں دھوکہ نہ دیں، ان کے ساتھ خیانت نہ کریں، ان کے خلاف بغاوت نہ کریں، ان کے خلاف مظاہرے نہ کریں، حق بات پر ان کے ساتھ تعاون کریں، گناہوں کے علاوہ ہر کام میں ان کی اطاعت کریں اور ان کی کامیابی اور فیصلوں میں درستگی کی دعا کریں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ تم سے 3 چیزوں کو پسند کرتا ہے، ایک کہ تم اسی کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اور سب کے سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور گروہوں میں مت بٹو، اور یہ کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے تم پر حاکم بنایا اس کی خیر خواہی کرو۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اجتماعیت میں جو چیز تمہیں ناگوار ہے وہ اختلاف میں تمہاری چاہت سے بہتر ہے، اور خیر خواہی دل کی سلامتی کا نام ہے۔ جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیف کے مقام پر اپنے خطاب میں فرمایا تھا کہ 3 چیزوں کے بارے میں کسی مسلمان کا دل کمی نہیں کرتا، یعنی وہ دھوکہ نہیں دیتا، یہ کہ عمل کرتے ہوئے اللہ کے لیے اخلاص، حکمرانوں کی خیر خواہی اور ملت اسلامیہ کا التزام۔ اس حدیث کو امام احمد اور حاکم نے روایت کیا ہے۔ معقل بن یسار رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے کو اللہ تعالی رعایا کا حکمران بنائے اور وہ رعایا کی خیر خواہی نہ کرے تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اس حدیث کو بخاری، مسلم اور احمد نے روایت کیا ہے۔ مسلمان اور عام مسلمانوں عامۃ الناس کی خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ عوام الناس کو ان کے فائدے کی باتیں بتلائیں، انہیں دین سکھلائیں، ان کے عیب پوشی کریں، ان کی ضروریات پوری کریں، انہیں دھوکہ مت دیں، خیانت سے کام مت لیں، ان سے حسد نہ کریں اور ان سے اچھے سے پیش آئیں اور ان کی خامی اور غلطیوں کو برداشت کریں۔ خیر خواہی انبیاء کرام علیہم السلام کی صفت ہے، چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ لوگو تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک رسول آیا ہے، اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو اسے گراں گزرتی ہے، وہ تمہاری فلاح کا حریص ہے، مومنوں پر نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ نوح علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، میں تمہیں اپنے پروردگار کا پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کر رہا ہوں،
حود علیہ السلام کے بارے میں فرمایا تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور میں تمہارے لیے امانت دار اور خیر خواہ ہوں۔ اور صالح علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ میں نے تمہیں اپنے پروردگار کا پیغام پہنچا دیا تھا اور تمہاری خیر خواہی بھی کی تھی، لیکن تم لوگ خیر خواہی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے ہو۔ اور خیر خواہی مومنوں کی بھی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں مذکور مرد مومن کی صفت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، اے میری قوم کے لوگوں، ان رسولوں کی پیروی اختیاری کرو اور ان کی پیروی کرو جو تم سے اجرت نہیں مانگتا ہے اور بلکہ وہ ہدایت یافتہ ہے۔ اور اس کے قصے کا آخر میں فرمایا کہ اس شخص سے کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ تو اس نے کہا کاش میری قوم کے لوگوں کو بھی معلوم ہو جائے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس شخص نے دنیا میں بھی اپنی قوم کی خیر خواہی کی اور مرنے کے بعد بھی ان کی خیر خواہی کی۔ فرمان باری تعالیٰ ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور گروہوں میں مت بٹو۔ اسی طرح فرمایا کہ بے شک مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ سب کے لیے قرآن کریم کو خیر و برکت والا بنائے، مجھے اور آپ سب کو اس کی آیات سے مستفید ہونے کی توفیق دے اور ہمیں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و ٹھوس احکامات پر چلنے کی توفیق دے۔ میں اپنی بات کو اسی پر ختم کرتے ہوئے اللہ سے اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے گناہوں کی بخشش چاہتا ہوں۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہ غیب جاننے والا، دلوں کو پھیرنے والا، مشکل کشا اور حاجت روا ہے۔ میں اگلی پچھلی تمام نعمتوں پر اپنے رب کی حمد خوانی کرتا ہوں اور اسی کا شکر بجا لاتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہی گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی اور سربراہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور برگزیدہ رسول ہیں۔ یا اللہ اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی آل اور شریعت پر قائم تمام صحابہ کرام پر رحمت، سلامتی اور برکت نازل فرما۔ حمد و صلات کے بعد خلوت اور جلوت میں تقوی الہی اختیار کرو، تقوی کے ذریعے ہی بلند درجات حاصل کرو گے اور اپنی زندگی میں اور موت کے بعد بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر غور و فکر کرو۔ مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ ضرور رحم کرے گا، بے شک اللہ سب پر غالب اور کمال حکمت والا ہے۔ اس آیت میں مسلمانوں کے باہمی تعاون، مدد، خیر خواہی، تکافل، اخوت، مودت اور شفقت کا ذکر ہے۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی کہ میں نماز قائم کروں گا، زکوٰۃ دوں گا اور ہر مسلمان کی خیر خواہی کا چاہوں گا۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ ابو بکر مزنی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر صحابہ کرام پر نماز اور روزے کی وجہ سے امتیازی مقام نہیں رکھتے تھے، بلکہ یہ ان کے دل میں کسی چیز کی وجہ سے تھا۔ اس کی تفصیل میں ابن علیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر کے دل میں جو چیز تھی وہ اللہ کی محبت اور خلق خدا کی خیر خواہی تھی۔ اور حکیم بن یزید نے اپنے والد سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی سے اس کا بھائی مشورہ طلب کرے تو اسے خیر خواہی پر مبنی مشورہ دے۔ اس حدیث کو احمد نے طبرانی الکبیر میں روایت کیا ہے۔ اللہ کے بندو، یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک بار درود پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمت نازل فرمائے گا۔ اس لیے سید الاولین اور امام المرسلین، سید الاولین والآخرین اور امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ ان پر بہت زیادہ درود و سلام نازل فرما۔ اے اللہ تو تمام صحابہ کرام سے راضی ہو جا۔ اے اللہ تو خلفائے راشدین جو کہ ہدایت یافتہ ائمہ ہیں، ابو بکر و عمر، عثمان و علی سے راضی ہو جا، اور تمام صحابہ کرام سے، تابعین کرام سے اور تبع تابعین سے راضی ہو جا، اور قیامت تک ان کے نقش قدم کی پیروی کرنے والوں سے راضی ہو جا، اور ان کے ساتھ ساتھ اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہم سے بھی راضی ہو جا۔ اے ارحم الراحمین، اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما۔
اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، اور کفر و کافرین اور شرک و مشرکین کو ذلیل و رسوا فرما، اے اللہ تو اپنے اور دین کے دشمنوں کو ذلیل تو تہو بالا کر دے، اے اللہ تو اپنے دین کی مدد فرما، اپنے کتاب کی اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مدد فرما، ہر 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 دور میں اور ہر جگہ تو ان کی مدد فرما، اے طاقتور ذات، اے اللہ تو ہر مومن مرد اور عورت اور مسلمان مرد اور عورت کے معاملے کو اصلاح فرما، اے اللہ تو مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ تو مسلمانوں کی پریشانیوں اور تکلیفوں کو دور فرمائے رب العالمین، اے اللہ مسلمانوں میں جو فقیر ہیں انہیں بے نیاز فرما، اے اللہ مسلمانوں میں جو قرض دار ہیں ان کے قرض کو دور فرما، اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرمائے رب العالمین، اے اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ تو ہر قسم کی پریشانی اور مصیبت کو دور فرما، شام والوں پر جو بھی پریشانی ہو تو اس کو دور فرما، اے اللہ تو ہر قسم کی پریشانی اور تکلیف کو جو تمام مسلمانوں کو لاحق ہے ان سب کو دور فرما، اے ذوالجلال والاکرام، اے ارحم الراحمین، اے اللہ ہم میں جو گزر گئے ان کی مغفرت فرما، اے اللہ تو ہمارے اور مسلمانوں کے میں مرنے والے لوگوں کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو منور کر دے، ان کے گناہوں کو بخش دے، ان کی نیکیوں کو دوچند کر دے رب العالمین، اے اللہ تو ہمیں اور ہماری اولاد کو ابلیس اور اس کے ذریت سے شر سے محفوظ فرما، اور اے اللہ بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے، اے اللہ اے ذوالجلال والاکرام تو ہم پر احسان فرما، تو ہمیں اپنے ذکر اور شکر اور اچھی طرح سے عبادت کرنے پر ہماری مدد فرما، اور اس چیز پر مدد فرما کہ ہم تیرے نبی کی سنت کو لازمی اس کے ساتھ کو پکڑے رہیں، اے اللہ تو ہمیں دنیا اور آخرت کے پریشانیوں سے اور شرمندگی سے محفوظ فرما، اے اللہ تو ہم پر بارش نازل فرما، اے اللہ تو ہم پر بارش نازل فرما، اے اللہ تو ہم پر بارش نازل فرما، اے اللہ تو ہم پر مبارک بارش نازل فرما، نفع بخش اور مفید اور جلد اور مطلب ہے کہ بغیر نقصان والی بارش نازل فرما، اے اللہ تو ہمیں اپنے ملک کو ہر قسم کی برائی سے اور پریشانی سے محفوظ فرما، اے اللہ تو ہماری فوجیوں کی مدد فرما، یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے، اے اللہ تو ہمارے اگلے پچھلے ظاہری و باطنی اور ان چیزوں گناہوں کو جن کو تو ہم سے زیادہ جانتا ہے ان سب کو بخش دے، یقیناً تو ہی اول و آخر ہے، اور اے اللہ تو ہمارے اور ہمارے والدین کو بخش دے، اے ذوالجلال والاکرام اپنی رحمت سے، اے ارحم الراحمین، اے اللہ ہر چیز میں ہمارے انجام کو بہتر فرما، اور ہمیں دنیا اور آخرت کی رسوائی اور شرمندگی سے محفوظ فرما، اے اللہ تو انسانیت کے جو دشمن ہے تو ان کی خبر لے لے، اے اللہ تو اپنی انسانیت کے دشمن کے بارے میں ہم سے زیادہ جانتا ہے، اللہ تو ان کے لیے کافی ہو جا، اے اللہ تو ان کے شر سے انسانیت کو محفوظ فرما، اے ذوالجلال والاکرام یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے، اے اللہ تو ہمیں اپنے نفسوں کی برائی سے اور برے اعمال سے محفوظ فرما، اے اللہ اے رحم کرنے والوں میں سب زیادہ رحم کرنے والے، اے اللہ تو ہمیں دنیا میں اور آخرت میں ثابت قدم عطا فرما، اے اللہ تو خادم حرمین شریفین کو اپنی پسندیدہ کام کی توفیق عطا فرما، اے اللہ تو انہیں ہدایت کی توفیق عطا فرما اور ان کے کام کو اپنی پسند کے مطابق بنا لے، یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے، اے اللہ ہم تو اسے سوال کرتے ہیں کہ تو ہمیں اے اللہ تو ان کے ہر خیر پر ان کی مدد فرما، اور ان کے ولی عہد کو بھی اپنے آپ کو بھی توفیق عطا فرما اور خیر کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے، اے ذوالجلال والاکرام، اے اللہ تو ہمیں پلک جھپکنے کے برابر بھی اپنے نفسوں کے حوالے نہ کرنا، اے اللہ کے بندو یقیناً اللہ تعالیٰ عدل و احسان اور قرابت داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے، اور بے حیائی و برائی سے روکتا ہے اور تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، لہذا تم عظیم و جلیل اللہ کو یاد کرو اور اس کی نعمتوں پر شکر ادا کرو، وہ تمہیں مزید دے گا، اور اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔